أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسن أبي القاسم محمد وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافي الحسين وغياث المضطر المستقيم حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجات محمد. سامعین محترم، ہمارا سلسلہ گفتگو اس عشرہ مغفرت کے درمیان گفتگو چل رہی تھی اور کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس موضوع کو کہ مغفرت وعدہ الہی، یہ ہمارا 2 دن کا موضوع تھا اور آج دوسرے مرحلے میں گفتگو داخل ہو رہی ہے. اور عرض کیا گیا کہ یہ جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے یہ سورہ مائدہ کی 9 نمبر آیت ہے، اور یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے یوں بھی ہے کہ 5واں سورہ ہے اور 9 نمبر آیت ہے، اور یہ اپنی اہمیت یوں بھی بیان کر رہی ہے کہ کوئی خاص نسبت بھی رکھتی ہے یہ آیت. عزیزان گرامی، یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. یہ اس کا ظاہری سا ترجمہ ہے، اور اسی طرح سے یہ 9 نمبر آیت کے بعد 10 نمبر آیت بھی اسی کے ساتھ بیان ہوئی ہے. لفظ شروع میں وہی رہا ہے وعد اللہ، اور یہ وعد اللہ اسی کے اوپر عطف کر کے 10 نمبر آیت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، اور بیان کیا جا رہا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اس کے اندر بھی یہ وعدہ بیان کیا جا رہا ہے، یعنی پروردگار عالم ایک طرح سے 2 وعدے کر رہا ہے. ایک وعدہ ان لوگوں کے ساتھ کہ جو لوگ صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالح کو انجام دیتے ہیں، اور دوسرا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ جو اس طرح قرآنی میں وعید کہلاتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے. عزیزان گرامی، یہ استغفار اور مغفرت انتہائی عظیم ترین موضوع ہے اور بہت ہی اہم موضوع ہے. تقریباً قرآن کے اندر 155 آیات ہیں جو موضوع استغفار کو بیان کرتی ہیں. اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ موضوع کتنا اہم ہے، جبکہ اگر ایک آیت بھی مل جاتی ہے قرآن کے اندر تو وہ ہمارے اوپر واجب ہونے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. لیکن اگر 155 آیات آ رہی ہیں تو یہ کتنی اہمیت والی چیز ہوگی، کتنی اہم چیز ہوگی. تو اب یہ ہے کہ یہ استغفار
اور عبادت بھی اتنی اہم ہے کہ بلکہ یہ کہا گیا کہ خیر الدعا الاستغفار، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بہترین دعا، دیکھیں خیر اخیار سے ہے اور افضل و تفضیل کا صیغہ ہے جو بتا رہا ہے کہ سب سے بہترین، جیسے یہی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اسی طرح سے خیر الدعا، بہترین دعاؤں میں سے سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ وہ استغفار ہے۔ اور دوسرا پھر فرمایا خیر العبادہ، عبادت سب سے بہترین عبادت فرمایا آد استغفار، استغفار سب سے بہترین عبادت ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر ان دونوں کی حقیقت کو دیکھا جائے، چاہے وہ دعا ہو چاہے وہ عبادت ہو، در حقیقت دعا ہی کا نام عبادت ہے اور عبادت ہی کا نام دعا ہے۔ یہ دونوں کی حقیقت ایک ہے لیکن اس کے انداز الگ الگ ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ اپنے اعتبار سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ عبادات میں سب سے بہترین دعا جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ استغفار ہے، مغفرت ہے۔ اور پھر یہ مغفرت حاصل کرنے کے لیے بھی انسان کو جو کام انجام دینے ہیں اپنی زندگی کے اندر، وہ بھی بہت اہم ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف زبانی اور کلامی استغفار کہہ لینے کا نام نہیں ہے، اس کا تعلق عملاً موجود ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک شخص ایک مرتبہ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے یہی کلمہ استغفار کو ادا کیا، کہنے لگا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ جب کہا تو ایک دفعہ مولا نے فرمایا ثقلت کا امک، تمہاری ماں تمہارے ماتم پر بیٹھے، تم سمجھتے ہو کہ یہ استغفار کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی اس نے صرف زبان کو ایک حرکت دے کر اپنے آپ کو سمجھا تھا کہ میں بہت بڑا استغفار کرنے والا ہوں۔ مولا نے فوراً اس کو خاموش کروا کے کہا کہ پہلے اس کو سمجھو استغفار ہے کیا۔ فرمایا کہ استغفار سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان جو کچھ آج تک اس نے غلط کیا ہے اس پر پشیمان ہو، سب سے پہلی شرط ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے بعد وہ دوبارہ کام بھی انجام نہ دے جو غلط کر چکا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ پشیمان ہو گیا اور بیٹھ گیا کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی تھی پشیمان ہو کر، لیکن جب دوبارہ وقت آتا ہے تو پھر وہی انجام دینے لگتا ہے۔ جیسے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں تقریباً یہی ہوتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک آتا ہے، خوب الحمدللہ نماز قرآن کرنے والے کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ بہت سارے ہمارے مستحبات وہ بھی ٹیلی ویژن کی نظر ہو جاتے ہیں، کیونکہ سحر کے پروگرام دیکھے جاتے ہیں اور افطار کے پروگرام دیکھے جاتے ہیں۔ وہ تہجد کہاں گئی، وہ نمازیں کہاں گئی، وہ قرآن کی تلاوت کہاں گئی، وہ تسبیحیں کہاں گئی؟ یہ سب کچھ ماہ رمضان کا ایک حصہ ہوا کرتے تھے، لیکن آج صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھ دینے کا نام فقط ہم روزہ سمجھ لیتے نہیں عزیزوں۔ بہرحال یہ ہے کہ اسی طرح سے یہ ہے کہ صرف اپنی زبان سے نہیں ہے، عملاً بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ تو یہ ہے کہ دوسرا کام کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ یہ ہے کہ دوبارہ اس کو انجام نہ دے، یہ نہ کرے کہ ماہ رمضان گزر گیا۔ ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے کہ عید کا چاند جو ہی نظر آیا تو توبہ کے دروازے ایسے توڑتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ہم زندان میں تھے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر بھی یہی ہے کہ جیسے ماہ رمضان ہے ویسے ہی غیر ماہ رمضان ہے، اور اللہ والوں کی سیرت بھی یہی ہے کہ ان کے لیے فرق نہیں کرتا کہ وہ چاہے ماہ رمضان ہو چاہے وہ غیر ماہ رمضان ہو۔ تو دوسرا میرے مولا نے یہ ارشاد فرمایا۔ تیسرا ارشاد فرمایا کہ دیکھو صرف یہی کر لینا کافی نہیں ہے کہ مثلا اگر کسی کا انسان حق کھاتا ہے تو پریشان ہو جائے، یہ ہے کہ دوبارہ میں حق نہیں کھاؤں گا، یہ کافی نہیں ہے۔ فرمایا اس کے بعد حقوق العباد کو ادا بھی کرے، جو اس کے اوپر لوگوں کے حق ہے اس کو ادا کرنا ہے، یہ بھی اس کی شرط ہے۔ استغفر اللہ یہ کہنا زبانی عزیزان گرامی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ ساتھ جو بھی جس کا بھی جو بھی حق ہے اس کو ادا کیا جائے، کیونکہ اس میں معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے مذہبی لوگ بھی پیچھے نظر آتے ہیں۔ جب حقوق العباد کی بات آتی ہے تو وہ حق لینا جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے۔ چاہیے کہ حق دینا بھی سیکھیں۔ ہر بندہ اصل میں معاشرے میں خرابی ہی یہاں سے پیدا ہو رہی ہے، ہر بندہ حق لینا چاہتا ہے، دینا نہیں چاہتا۔
اگر ہم اس بات پر عمل کرنے لگے کہ ہمیں اپنے حق کو ادا بھی کرنا ہے، تو یہ ہے کہ عزیزان گرامی یہاں پر بھی یہی ہے کہ اپنی زندگی میں یہ اصول بھی لے کر آنا ہے کہ جس جس کا جو بھی حق تھا میری گردن پر اسے مجھے ادا کرنا ہے. مولا فرما رہے ہیں. اور پھر اسی طرح سے فرمایا کہ یہ ادا ہو گیا تو مخلوق کا انسان حق ادا کرے اور خالق کا حق ادا نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے. عزیزان گرامی اس کے لیے بھی یہ ہے کہ انسان اس خالق حقیقی کہ جس نے بغیر مانگے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا، ہم میں سے کسی نے درخواست نہیں دی تھی. آج دنیا کسی سے کچھ لینا چاہتی ہے، آج ضرورت جیسے پڑتی ہے اپنے آئی ڈی کارڈ کو بھیجو، اپنی درخواست کو بھیجو، آپ نے فون کر کے بتاؤ. لیکن آپ میں سے بتائیں کہ ہم میں سے کس نے خدا کے سامنے ہاتھ ہی اٹھائے تھے کہ اللہ مجھے ہاتھ دے دے؟ یعنی ہاتھ اٹھانے کے لیے بھی ہاتھ چاہیے تھے نا، تو ہاتھ ہی نہیں تھے تو کیسے؟ آنکھوں سے. تو عزیزان گرامی کسی طرح سے ہم نے کسی شے کا مطالبہ نہیں کیا، نہ دعا مانگی، کچھ بھی نہیں دیا. تو اس ذات نے جب بغیر مانگے ہمیں یہ سب کچھ دیا تو پھر اس کا حق جو بنتا ہے اسے بھی ادا کیا جائے، جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے. تو میرے مولا فرماتے ہیں چوتھی چیز یہ ہے کہ تم جو حقوق اللہ ہے اس کو بھی ادا کرو. اور پھر پانچویں شے کو ارشاد فرماتے ہیں میرے مولا، فرمایا کہ ایسا ہے کہ یہ کام پیچھے والے جو آپ نے کر لیے، لیکن اگر آپ نے کوئی حرام چیزیں کھاتے رہے ہو، رشوت کھائی ہے یا کوئی اور ایسی شے کھائی ہے کہ جو شرعن حرام ہے، تو حرام اگر کچھ کھایا ہے، کچھ پیا ہے، تو اس کے بعد کیا کرو؟ جو آپ کا گوشت پوست بنا ہے، جو آپ کی جان بنی ہے، جو آپ نے اپنے جسم کو پروان چڑھایا ہے، کہا کہ اس کو اسی طرح سے واپس لاغر کرو، کمزور کرو، تاکہ وہ جو حرام کا مال جسم میں جا چکا ہے وہ ختم ہو جائے. یہ پانچویں شرط میرے مولا فرما رہے ہیں استغفار کی. اور چھٹی شرط بھی یہ ہے کہ انسان بعض دفعہ لذتیں اٹھاتا ہے، حرام کی لذتیں ہوتی ہیں نا، اور عجیب بات ہے کہ ہم نے لذت ہی حرام نے محسوس کر رکھی ہے. تو حرام کی جو لذتیں حاصل کرتا رہا ہے، اب یہ چاہیے مولا فرما رہے کہ وہ اپنے جسم کو اسی طرح سے اذیت میں رکھے، روکے ان چیزوں سے، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے، اپنے جسم کے اوپر زبردستی کرے کہ جو اس نے لذت کی نظر سے گناہوں کو کیا ہے، اب ان چیزوں کو روک کر اپنے جسم کو روکے اور سختی کے ساتھ روکے اور سختی برداشت کرے. یہ 6 چیزیں جب کر لے گا انسان، پھر وہ حق رکھتا ہے کہ وہ کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. سبحان اللہ. یہ ہے عزیزان گرامی میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں. اور پھر اب اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ ہم کو کرنے کے بھی الگ الگ باقاعدہ طریقے بتائے گئے ہیں. کچھ چیزیں ہیں کہ استغفر اللہ کہنا ہے، تو یہ ہے کہ اپنے اس مغفرت کے لیے کچھ کام علمی ہیں اور کچھ عملی ہیں، ان کو بھی انجام دیا جائے. علمی کام یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے یہی قرآن کے اندر جیسے کہ آیات عرض کیا ہے کہ 155 آیات استعمال آئی ہیں قرآن کے اندر، تو ان آیات کے اوپر فکر کرے، تدبر کرے. افلا یتدبرون القرآن افلا تعقلون. اس طرح سے خدا جو جھنجھوڑ کر تمہیں کہہ رہا کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تم تعقل کیوں نہیں کرتے. یعنی اگر ان آیات کو دیکھا جائے کہ جو ہمیں متوجہ کرتی ہیں فکر پر، تو ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. تو یہ ہے کہ استغفار کے اوپر توجہ انسان انتہائی کرے کہ استغفار قرآن کے اندر کس معنی میں آیا ہے اور کس انداز میں آیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ساتھ سیرت میں دیکھے کہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں استغفار ہمیں کس طرح سے ملتا ہے، ان کی زندگی کا خاص طور پر مطالعہ کرے، اللہ کے خاص بندوں کا، انبیاء علیہ السلام کا، ائمہ معصومین علیہ السلام کا. تو یہ ہے کہ ان کی سیرت کا مطالعہ جب کرے گا تو اسے یہ علمی ایک فائدہ پہنچے گا کہ وہ سمجھنے لگ جائے گا کہ استغفار در حقیقت ہے کیا. اور اسی طرح سے یہ ہے کہ اب جب اس کے پاس علمی طور پر یہ چیزیں آ جائیں گی، اب اسے عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ علم مشکل کو حل نہیں کرتا جب تک عمل نہ ہو. کل بھی عرض کیا گیا تھا کہ عمل اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں. یہاں پر بھی یہی ہے کہ عمل اور علم دونوں لازم و ملزوم ہے، کہ اگر یہ ہے کہ علم ہو اور عمل نہ ہو تو کہا جاتا ہے، روایت میں ملتا ہے العلم بلا عمل کا شجر بلا ثمر.
علم ایسے ہی ہے بغیر عمل کے جیسے بغیر پھل کے کوئی درخت ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ درخت بھی تب تک پھلدار درخت کی بات کر رہا ہوں, سایہ دار کی بھی آپ مثال دے سکتے ہیں. تو پھلدار درخت کی تب تک حفاظت کی جاتی ہے جب تک وہ پھل دیتا رہتا ہے. جب وہ پھل دینا چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے عمل اور علم کا تعلق بھی ہے. علم میں بھی ہمیں ایسا ہی ہے کہ اگر ہمیں علم حاصل ہو گیا ہے تو اس کے بعد پھر عمل بھی کرنا ہے. اب عمل کے لیے بھی علماء سیر و سلوک نے اور اسی طرح سے علماء اخلاق نے اس چیز کو بیان بھی فرمایا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ استغفار کے لیے انسان ایک خاص وقت کو مقرر کرے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم خاص بعض کاموں کے لیے وقت کو مقرر کرتے ہیں, جیسے چائے کا ایک وقت رکھتے ہیں, اپنے کھانے پینے کا ایک وقت رکھتے ہیں, دوستوں سے گپ شپ کا ممکن ہے کہ وقت رکھتے ہوں. ویسے تو اس کا خاص وقت ہماری زندگیوں میں نہیں ہوتا, ہمیشہ گپ شپ میں ہی گزار دیتے ہیں. تو عزیزان گرامی, بہرحال عام طور پر جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنی زندگی کے اندر ایک خاص پروگرام رکھتے ہیں, اسی کے تحت ان کا سلسلہ چلتا ہے. بڑے لوگوں کی زندگیوں کی ڈائری آپ اٹھا کر دیکھیں تو ان کو پتا ہوتا ہے 10 بجے مجھے فلاں وزیر سے ملاقات کرنی ہے, 10 بجے مثلا 11 بجے مجھے فلاں تاجر سے بات کرنی ہے. تو ان کی زندگی کے اندر ایک پروگرام نظر آتا ہے. تو جہاں پر آپ پورا دن اپنی زندگی کی ڈائری کے مطابق چلتے ہیں تو کچھ ٹائم نکال کر اپنے لیے بھی رکھ لیجیے, اور وہ اپنی ذات کے ساتھ ہے تعلق اس کا, اور وہ ہے استغفار کا وقت. تھوڑا بہت جتنا ہو سکتا ہے آپ اپنے لیے ایک وقت نکالیے, اور اس کے لیے بہترین مہینہ یہی ماہ رمضان ہے, اور اس کا بہترین اشرہ یہی اشرہ مغفرت ہے. اس کے اندر اپنی زندگی کو تھوڑا سا اپنائیے, چینج کیجیے. یہ دیکھیں پوری دنیا اس وقت ہمیں تبدیل ہوئی نظر آتی ہے. جس کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ناممکن ہے, اب ان دنوں میں ہر ناممکن ہمیں ممکن نظر آ رہا ہے. جو سمجھ رہے تھے کہ یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا, وہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو عزیزان گرامی, کچھ وقت یہ ہے کہ سیرت میں یہ کہ آپ اپنی زندگی کے اندر ایسے اصول اپنا لیجیے کہ کچھ وقت آپ, جیسے نماز کا بھی اگر وقت رکھتے ہیں تو نماز کے ساتھ کچھ آپ استغفار عملی کی بات کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ روایات کے اندر بھی آیا ہے کہ کم سے کم 70 مرتبہ روزانہ استغفار کو اپنے کلمات کے ساتھ ادا کریں. یعنی استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کم سے کم 70 مرتبہ ایک دن میں کہنے کی کوشش کی جائے, اور یہ سیرت کے اندر ملتا ہے. اور پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ حذیفہ یمانی ایک دفعہ آتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور آ کر سلام عرض کیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ, شخصیت بہت عظیم شخصیت ہے, ابھی بھی الحمدللہ قبر ان کی موجود ہے. تو یہ حذیفہ یمانی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میں بہت ہی اس حوالے سے پریشان ہوں کہ میرا گھر والوں سے اخلاق اچھا نہیں ہے, اور کہیں میں اس وجہ سے جہنم میں نہ چلا جاؤں. استغفر اللہ. اس انداز سے جب آپ نے آپ کو پیش کیا اور یہ کہا کہ میرا اخلاق گھر کے اعتبار سے ایسا ہے, میری زبان قابو میں نہیں رہتی, تو یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ پیغمبر نے پوچھا اینا استغفار, تم یہ بتاؤ استغفار کہاں چلا گیا. استغفار اس کا بہترین حل ہے کہ جب آپ کی زبان میں کچھ ایسے الفاظ آ جانے لگے کہ جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی تو فوراً استغفار کیا کرو. اور پھر اپنی سیرت کو بیان فرمایا ہے یہاں پر پیغمبر نے, فقط یہ نہیں کہ دوسروں کو تعلیم دی, نہیں, یہاں پر اپنی سیرت کو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خود بھی انی لاستغفر اللہ میں مرات, میں خود 100 مرتبہ ڈیلی خود, ورنہ تو پیغمبر کا پورا وجود ہی اس سیرت پہ چلتا تھا کہ ان کا عمل رضائے خدا کے مطابق تھا, لیکن خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خود بھی ڈیلی روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو یہ ہے کہ انسان کے عملی زندگی میں یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر استغفار کرے, وقت نکالے, اور کم سے کم اس سے اگر روایت کو لیا جائے تو 100 مرتبہ, اور جو علماء نے جس طرح سے بیان کیا ہے وہ بھی روایات کی روشنی میں کم سے کم 70 مرتبہ ضرور استغفار کیا جائے. یہ 70 کا عدد بھی ایک خاص عدد ہے, اس کی ایک خاص اہمیت ہے. عزیزان گرامی, اسی طرح سے یہ ہے کہ پھر مناجات ہے, یہ عملی چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو ہونی چاہیے استغفار کے لیے. مناجات کرنا ہے. مناجات کو اس انداز سے یہ ہے کہ معصومین
جب بیان کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک انتہائی اصول بن جاتا ہے، اور یہ ہے کہ یہ لازمہ نہیں ہے، یہ بات واضح اور روشن ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ جی آپ جن کو معصوم مانتے ہیں وہ تو اس انداز میں استغفار کرتے ہیں۔ تو عزیزو، یہ استغفار فقط اور فقط لازمہ گناہ نہیں ہے، یہ عام طور پر ہماری زندگیوں کے اندر بھی یہ نظر آتا ہے کہ جب ہم کسی بڑے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو چاہے ہماری کوئی غلطی نہیں بھی ہوتی، ہم اسے سوری، مجھے یہ بات کرنا ہے آپ سے، آپ ایکسکیوز می کرتے ہیں، آپ سوری کہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ یہ اس سے پہلے آپ نے غلطی کی ہے؟ نہیں، آپ اپنے آپ کو کسی بڑے کے سامنے جب لے کر جاتے ہیں تو خود اپنے آپ کو اتنا چھوٹا پاتے ہیں کہ آپ ان سے سوری کرنے لگے۔ تو یہ ہر دفعہ یا ہر مقام پر جہاں پر بھی اگر آپ کو ملے تو استغفار لازمہ گناہ نہیں ہے کہ گناہ کرے تو ہی استغفار کرے۔ اور یہ ہمارے لیے بھی ایک بات آ جاتی ہے بعض دفعہ کہ جو دین کے پابند کچھ کسی حد تک لوگ ہیں وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی میں نے نماز بھی پڑھ لی، میں نے روزہ بھی رکھ لیا، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، اور بھی میں نے اتنا صدقہ و خیرات کر لیا، اب مجھے استغفار کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلط ہے، یہ دھوکہ ہے اپنے آپ کے لیے، کیونکہ استغفار فقط اور فقط گناہ کے لیے نہیں ہے کہ انسان پہلے گناہ کرے پھر استغفار کرے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ انسان کی اپنی زندگی کے اصولوں کے لیے یہ ہے۔ تقریباً کئی فوائد بیان کیے گئے ہیں، 12 سے 14 کم سے کم فائدے بیان کیے گئے جو استغفار کے فائدے ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ مثلا یہی کہ وسعت رزق ہے، انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ روایت بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، مفسر روایت ہے کہ جب پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا، کہا میرے پاس اولاد نہیں، کہا جاؤ استغفار کرو۔ کسی نے کہا ہمارے کھیت ہرے بھرے نہیں، بارش نہیں ہوتی، کہا استغفار کرو۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ہر شے کا حل، اسی لیے تو معصوم نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ خیر الدعا استغفار، تو یہ ہر شے کا حل جو ہے وہ استغفار میں رکھا ہے۔ ہر شے آپ کو استغفار کے اندر آپ کو حل اس کا نظر آئے گا۔ تو اگر ہماری زندگیوں میں عملی طور پر استغفار آ جائے تو ہماری زندگیاں بدل کے رہ جائیں گی، اور پھر اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم ماہ رمضان کا انتظار کریں، ہم سوچیں کہ ماہ رمضان آئے گا، جمعہ آئے گا اور شب جمعہ آئے گی تو وہی ہم اچھا عمل انجام دیں گے، نہیں، پھر اس کا پورا وقت جو ہے وہ عبادت میں گزرے گا اور دعا میں گزرے گا اور استغفار میں گزرے گا۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے باہر گفتگو کو خلاصے کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ اسباب مغفرت کیا ہے، بس اسی کو آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی ذہن کو تمام کر دوں گا۔ مفسر ہے یہ بھی گفتگو کہ اسباب مغفرت کیا ہے، اس وجہ سے انسان کی مغفرت ہوتی ہے۔ تو جو مجموعی طور پر بیان کیا گیا ہے وہ دو ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں جو سبب مغفرت انسان بنتی ہیں، اگر وہ انسان میں آ جاتی ہے تو انسان کے زندگی میں مغفرت آ جاتی ہے اور وہ مغفور ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہے کہ مغفور جب کہا جائے تو اس کا مطلب یہ مت لیجیے گا کہ جو دنیا میں نہیں رہا، نہیں، آپ دیکھتے ہیں نماز تہجد کے اندر بھی 40 مومنین کا جو نام لینا ہے، مومنین سے مراد مومنات بھی ہیں، تو اس میں زندہ اور مردہ کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ مردہ ہی کو شامل کیا جائے، نہیں، جو زندہ ہیں آپ کے اوپر حق رکھتے ہیں آپ ان کا نام لیں، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ باپ ہو، کوئی بھی عزیز ہو۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے کہ استغفار اس حوالے سے تو علماء نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ قرآنی آیات کی روشنی میں کہ دو چیزیں اہم ہیں کہ جو سبب مغفرت بنتی ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے جس کو آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، وہ ہے توبہ۔ توبہ ایک انسان کی زندگی میں اہم ترین عنصر ہے، کیونکہ توبہ اور استغفار کا انتہائی گہرا تعلق ہے۔ مغفرت بغیر توبہ کے اصل ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان مغفرت کے لیے دعا کرتا رہے لیکن توبہ نہ کرے، اصل ممکن نہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے اس کو بیان فرما دیا۔ ایک شرط یہ ہے کہ سبب مغفرت جو بنتا ہے وہ ہے توبہ، اور دوسرا علماء نے اس کو بیان فرمایا ہے اور وہ بھی آیات کی روشنی میں مفصل میں بیان کر سکتا، صرف اتنا ہی عرض کرتا ہوں کہ وہ ہے شفاعت۔ شفاعت کے بغیر بھی اصلاً ممکن ہی نہیں کہ انسان مغفرت حاصل کر سکے۔ شفاعت بھی انسان کی زندگی کے لیے لازم ہے۔ شفاعت کا مطلب پارٹی بازی نہیں ہے، بلکہ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ جو کام انسان تنہا انجام نہیں دے سکتا، کوئی آ کر اس کا شفیع بنے تاکہ وہ کام انجام دے، یہ ہے شفاعت کا مفہوم۔ اب اسی طرح سے انسان جس کے بتائے ہوئے فارمولوں پر عمل کرے، جس کی بتائی ہوئی سیرت پر عمل کرے،
جس کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کرے، یہ عمل تو کرے لیکن ان کو نہ مانے، تو پھر انسان کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ استاد سے درس تو لے لیکن استاد کا احترام نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جس نے استاد کو مقرر کر رکھا ہے، اگر آپ اس کا درمیان میں واسطہ نہیں رکھیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ اگر تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو اور ہمارے استاد کی کوئی اہمیت نہیں رکھتے تو پھر تمہاری بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، شفاعت بھی ایک ایسا ہی مفہوم ہے، اور پھر شفاعت کے لیے بہت سارے کام کرنا مقصود ہوتے ہیں۔ جب انسان وہ کاموں کو انجام دیتا ہے تو پھر انسان شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے، اور ان کاموں میں سے ایک کام عزاداری ہے۔ عزاداری کے ذریعے سے انسان شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والوں کی پہچان یہی ہے کہ وہ ہماری غم میں غمگین ہوتے ہیں اور ہمارے خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ تو جیسے عزاداری کا ایک خاص مقام ہے اور یہی شفاعت کا ایک زمینہ ہے شفاعت کے لیے، کہ انسان جب ان کے غم میں بیٹھے گا کہ جن کو اپنا شفیع سمجھتا ہے تو یقیناً شفاعت ان کا مقدر ہوگی۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ابھی عنقریب مولا کی شہادت کے ایام آ رہے ہیں، عزاداری کے ایام آ رہے ہیں۔ تو اس وقت کیونکہ مختلف انداز میں مختلف مسائل درپیش ہیں، اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم عزاداری کو کسی نہ کسی طریقے سے ضرور انجام دیں، عزاداری کو کم نہ سمجھا جائے۔ اور عزاداری ایک انسان کے لیے انتہائی اہم ترین چیز ہے کہ جس کو اپنانا انسان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ ہستیاں کہ جنہوں نے دین اسلام کو بچانے کی خاطر اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا اور ہمیں دین مبین اسلام پہنچا دیا، کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ ہم ان کے غم میں بیٹھتے ہیں؟ تو عزیزو، اس دفعہ یہ ہے کہ تھوڑی سی مشکلات ہے، ان مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ اپنے آپ کو عزاداری سے صرف دیکھیں، اس کے طریقہ کار فرق کر جاتے ہیں بعض دفعہ، اور یہ سیرت اہل بیت میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ جس طرح سے امام سید سجاد علیہ السلام نے عزاداری کی، جس طرح سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے عزاداری کی، اور اسی طرح سے باقی ائمہ کی سیرت میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو ہر وقت میں آپ کو ہر پہلو مل جائے گا سیرت میں کہ آپ کو کس انداز میں عزاداری کرنی ہے۔ اگر کوئی پابندی آ جاتی ہے حکومت کی طرف سے تو ہمیں یہاں پر بھی یہ ہے کہ اگر مجبوراً رکنا پڑتا ہے تو ہمیں اپنی مرضی کو نہیں چلانا، بلکہ اپنے ان شخصیات کو دیکھنا ہوگا کہ جو ہماری قیادت فرماتے ہیں، اور قیادت میں ہمیں وہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو آپ اپنی مرضی، یہ درس کربلا بھی یہی ہے، ہر بندہ اگر چاہتا تو آ کر روز عاشور شہید ہو جاتا، لیکن سب سے پہلے آ رہے مولا حسین کے پاس اور آ کر اجازت طلب کر رہے اور پھر جا رہے، اور یہ درس کربلا ہے۔ یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر ہم عزاداری کو کرنا ہے تو ہم عزاداری کو زبردستی نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے بزرگان کی سیرت کو اپنانا ہوگا، اور وہ بزرگان ہمارے بہتر سمجھتے ہیں کہ اس وقت کی ضرورت کیا ہے۔ ہم کسی سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم اپنی سیرت کو اس انداز میں لے کر جانا چاہتے ہیں جو کربلا والوں کی سیرت ہے، اور یہ ہے کہ اس کے حوالے سے ہمارے اکابرین کا اور بزرگان کا ایک انتہائی رول ہے، اور وہ سمجھتے ہیں۔ دیکھیے ایک سادہ سی مثال بھی دے دوں کہ جو منار پاکستان کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اسے پورا لاہور نظر آتا ہے، اور جو گلیوں میں پھر رہا ہوتا ہے اس کو ساتھ والے گھر کا پتہ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ہمارے معاشرے میں بھی یہی کچھ ہو رہا کہ ہمارے لوگ بعض دفعہ بیٹھ کر گھروں میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پر بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں عزیزان گرامی، وہ جو ہمارے بزرگان اور اسی طرح سے ہماری انتہائی عظیم ترین قیادت ملت جعفریہ اسلامیہ جو ہمارا افتخار ہے اور ہماری قوم اور ہماری ملت کے لیے ایک عظیم ہستی ہیں، اور واقعا جن کی سیرت میں ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے کہ جو نمائندہ ولی فقیہ بھی ہیں، اگر ہم نے فقاہت کی سیرت پر بھی چلنا ہے تو ان کو اپنانا پڑتا ہے، اور اگر ہمیں اتحاد بین المسلمین کا موضوع دیکھنا ہے تو ہمیں ان کا وہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب عزاداری کا مقام آتا ہے تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، علامہ سید ساجد النقوی حفظہ اللہ تعالی، وہ یہ کہتے ہیں کہ عزاداری کے لیے یہ ہے کہ کسی دور میں مستحب تھی، آج کے دور میں واجب ہے۔ تو واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس رنگ میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس انداز میں بھی ہو، اس کو اپنانا ہے۔ لیکن اپنانے کا مطلب یہی ہے کہ جس طرح سے وہ بتائیں گے اسی انداز میں۔ دیکھیے نماز خود واجب ہے، یہ مانتے ہیں نا بات، نماز خود واجب ہے، لیکن اس واجب نماز کے لیے کبھی آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے اور کبھی آپ کو تیمم کرنا پڑتا ہے۔ کرتے آپ نماز ہی ادا ہے، لیکن کبھی وضو کر لیتے ہیں اور کبھی آپ کو تیمم کرنا پڑتا ہے۔
اسی طرح سے واجب ہے کہ آزاداری، لیکن آج کس انداز میں آپ کو اپنانا ہے، کس انداز میں آپ کو آزاداری کرنی ہے، یہ آپ کو بزرگان بتائیں گے. ان کی سیرت کو اپنائیں، ان سے پوچھیں جس طرح سے وہ ہمیں حکم دیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور اس وقت ہمارے پاکستان میں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. لہذا اسی پر ہم عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم اپنے اوپر سے لے کر نیچے والے تمام حضرات تک اسی بات تک عمل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں قیادت کیا کہتی ہے. وہ بہتر سمجھتے ہیں اور وہ بہتر ہمیں پیغام دیں گے، اور ہمیں آخری وقت تک ہمیں انتظار یہی کرنا ہوگا کہ وہ جس طرح سے پیغام دیں گے ہم اسی رنگ میں اسی طرح سے عزاداری کریں گے. نہ ہم حکومت سے ٹکرانا چاہتے ہیں اور نہ ہم عزاداری کو چھوڑنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے لیے پیغام بہترین یہی ہے کہ قائد ملت جعفری علامہ سید ساجد علی نقوی حافظہ اللہ تعالی ہمیں اس لیے جو پیغام دیں گے اور جو ان کے اکابرین ہیں، جو ان کی کابینہ کے لوگ ہیں، جو وہ پیغام دیں گے ہم انشاءاللہ تعالی اسی انداز میں عزاداری کو برپا کریں گے. اور اسی طرح سے بہرحال عزیزان گرامی، یہ عزاداری بہت ہی عظیم عزاداری ہے، اس کو کبھی کم نہ سمجھنا. اور آج اس عزاداری کے خلاف پہلے غیر بولتے تھے، اب اپنوں کی بھی زبانیں کھلنے لگی ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ میں بزرگ ناموس سے حوزہ علمیہ اسلامیہ قوم کی اس شخصیت کا نام لیتا ہوں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں خود بندہ حکیم اس درس میں موجود تھا کہ جب آیت اللہ العظمیٰ آقا وحید خراسانی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عزاداری سنتی عزاداری کو ذرہ برابر بھی کم کرتا ہے، گویا کہ اس نے پیغمبر خاتم النبیین کی کمر کو توڑ دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزیزان گرامی، اس عزاداری کو کم نہ ہونے دیجیے گا کسی بھی طرح سے. تو یہ ہے کہ یہ سیرت مراجع بھی ہے، یہ سیرت علماء بھی ہے اور سیرت ائمہ اور انبیاء بھی ہے. عزیزو، اس عزاداری کو میرے مولا امیر المومنین نے اپنی زندگی میں کئی مقامات پر بھی انجام دیا. تاریخ میں بہت ساری روایات ملتی ہیں کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام جب بھی کربلا کے راستے سے گزرتے، ابن عباس نے بھی اس کو بیان کیا ہے اور دیگر کئی صحابہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے. کہا کہ ایک مرتبہ امیر المومنین جنگ سے واپس آ رہے تھے صفین سے، جب یہاں پر کربلا میں پہنچے تو وہی انداز تھا جو مولا حسین کا کربلا میں تھا. فنظر یمین و شمال، دائیں بھی دیکھ رہے ہیں بائیں بھی دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ کر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہاں پر خیمے لگیں گے، یہاں پر اللہ کے خاص بندے شہید ہوں گے. اور اسی مقام پر کہیں کہ اتنا گریہ کیا میرے مولا نے امیر المومنین نے، اتنی عزاداری کی امیر المومنین نے، کہا کہ ان کو دیکھ کر ہم بھی رونے لگے، ہم بھی عزاداری کرنے لگے. تو یہ تو وہ عزاداری ہے، ابھی شہادت ہوئی نہیں ہے، شہادت سے پہلے میرے مولا شہادت سے پہلے عزاداری کر رہے ہیں. تو عزیزو، جب شہادت ہوئی ہوگی تو میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی کہ جب کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں میرے مولا حسین کا لاشا پڑا ہوگا اور ادھر سے کہا جا رہا ہوگا آؤ اور آ کر حسین کے لاشے کو پامال کرو. آزادارو، ایک دفعہ ملعون یہ کہتے ہیں کہ ہم داخل ہوئے کوفہ میں اور جا کر ابن زیاد سے یہ کہا کہ ہمیں زیادہ انعام دیا جائے. جب کہا نا زیادہ انعام دیا جائے، پوچھا گیا کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ارے کربلا میں تو بہت سارے لوگ گئے تھے جنہوں نے جنگ کی تھی، مال لوٹا تھا، جنہوں نے قتل کیے تھے، تم 10 لوگوں نے کیا کیا ہے؟ وہ ملعون خود یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ کام کیا جس سے زمین و آسمان کانپ جائے. کہا ہم نے یہ کام کیا رضعنا صدر الحسین، ہم نے حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑا کر ایسا پامال کیا جیسے آٹا چکی میں پیسا جاتا ہے. اگر یہی منظر میرے مولا امیر دیکھ لیتے، ان کے دل پر کیا گزرتی، ماں زہرا دیکھتی کیا گزرتی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اے پروردگار عالم، تجھے واسطہ ہے مولا حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا. اے پروردگار، تجھے واسطہ ہے علی علیہ السلام کے اول المظلوم ہونے کے ناطے ان کی مظلومیت کا. اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے پروردگار عالم، ہمیں زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں اور ان اوقات میں امیر المومنین علیہ السلام کی عزاداری جس طرح سے مقصود و ممنوع ہے، پروردگار عالم ہمیں اسی طرح سے انجام دینے کی توفیق خاص عطا فرما. اے پروردگار عالم،
ہمارے بزرگان دین جتنے بھی ہیں مراجع اعظام پروردگار عالم رہبر انقلاب اور اسی طرح سے آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور اسی طرح سے پاکستانی عظیم ترین قیادت اور ہمارے لیے افتخار ملت اسلامیہ علامہ سید ساجد علی نقوی اور ان کے دیگر جتنے بھی اکابرین ہیں پروردگار عالم ان کو سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ رکھ الہی بحق معصومین علیہ السلام پروردگار عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ بہترین انداز میں عزاداری مظلوم کربلا اور عزاداری مولا امیر المومنین علیہ السلام برپا کرنے کی توفیق خاص عطا فرما۔ اے پروردگار عالم جو بھی مومنین و مومنات اس دار فانی سے جا چکے ہیں ان سب کو اللہ علیہ میں جگہ عطا فرما، اور بالخصوص یہ جو نام دیے گئے ہیں ان ناموں کو بھی شامل کرتے ہوئے پروردگار عالم ان تمام مرحومین کو اللہ علیہ میں جگہ عطا فرما۔ محمد لطیف مرحوم، عنایت بی بی، شہناز بی بی، مرحومہ رسولہ بی بی، مرید دین حاکم بی بی، مرحوم نبی بخش، قریش شیر بی بی، یعقوب علی، لطیف علی، نذیرہ بی بی، منظور حسین، محمد فیروز دین، مرحومہ بشیرہ بی بی، ارشاد بی بی، شریفہ بی بی، منصف علی، صادق علی، مرحومہ سلیمان بی بی، محمد علی، وارث علی، پروین اختر مرحومہ اور مرحومہ زینب، اور اسی طرح سے صحت سلامتی کے لیے بھی دعا کے لیے کہا گیا ہے۔ سبطین علی، شازیہ بی بی، عذرا بی بی، یاسمین علی، کشور بی بی، آفتاب علی، غلام عباس اور جملہ مومنین و مومنات جو بھی مریض ہیں پروردگار عالم ان سب کو شفائے کاملہ کلی عطا فرما، اور جو کوئی بھی مرحوم ہو چکے ان کو سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اور اس عزاداری کے حوالے سے جہاں بھی جو خدمت انجام دے رہے ہیں پروردگار عالم سب کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرما۔